الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم نشهد أن لا إله إلا الله لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا فريق له وحده لا ضد له ولا ند له وحده لا مثل له ولا مثال له ثم نشهد أن محمودا مقصودا مطلوبا محبوبا ثم نشهد أن حبيبا طبيبا نجيبا مجيبا ثم نشهد أن أمانة ديانة صداقة شرافة ولاية نبوة خطوة ثم نشهد أن أجملا أكملا أرفعا أطيبا ثم نشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتم فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين
والحمد للہ رب العالمین۔ واقف صاحب قرآن خدیجہ نے کیا، واقف صاحب قرآن خدیجہ نے کیا، دین کا راستہ آسان خدیجہ نے کیا، فتح ہم پر در ایمان خدیجہ نے کیا، یعنی انسان پر احسان خدیجہ نے کیا۔ جس گھڑی کوئی نہ تھا چارہ گر، جس گھڑی کوئی نہ تھا چارہ گر، سرور دین ان کے ہر درد کا درمان خدیجہ نے کیا۔ محبت، ذوق، شوق، عقیدت کے ساتھ نماز و درود شریف پڑھ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج رمضان المبارک کا 11واں روزہ ہے اور رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ ہے۔ آج انشاءاللہ العزیز اس عظیم ہستی کا، اس عظیم شخصیت کا تذکرہ کروں گا جو کائنات میں اللہ نے بہت بڑا مقام، رتبہ، شان دیا، اور امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس ہستی سے سب سے زیادہ محبت کیا کرتے تھے، میری مراد سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے کچھ آپ کی زندگی کے احوال، آپ کی سیرت پہ گفتگو، اور آقا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایثار، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے محبت، اور وفات سیدہ طیبہ طاہرہ سنیوں کی ماں، حسنین کریمین کی نانی، زینب رقیہ ام کلثوم فاطمۃ الزہرا کی اماں، طیب و طاہر عبداللہ قاسم کی اماں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر کچھ نہ کچھ گزارشات عرض کروں گا، اگر آپ کی توجہ رہی۔ یاد رکھنا میری ماں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ حسن میں بھی سب سے اعلیٰ تھی، اللہ نے بہت بڑا حسن دیا تھا، بہت بڑا حسن دیا، اور سیدہ مالدار بھی بہت زیادہ تھی، مکے میں بہت مشہور تھی مالداری پر۔ آپ تاجر بھی بہت بڑی تھی، لیکن تجارت کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ کچھ لوگوں کو اپنا مال دیتی باہر ملکوں میں تجارت کے لیے، اور نفع مقرر ہو جاتا۔ میری ماں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی پہلے 2 شادیاں ہیں۔ پہلی شادی خاوند فوت ہو گیا، دوسری شادی خاوند فوت ہو گیا، تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ آپ کی ان سے 2 بیٹے تھے جو بچپن میں فوت ہو گئے۔ پھر ایک روایت جو مشہور و معروف ہے، 40 سال کی عمر میں امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ عقد نکاح ہوا، میرے نبی کی نبوت سے پہلے۔ اس وقت میرے پیارے پیغمبر کی عمر مبارک 25 سال تھی۔
بعض مفسرین کرام نے لکھا کہ جس وقت اماں خدیجۃ الکبریٰ کی شادی ہوئی اس وقت اماں کی عمر 30 سال تھی، بعضوں نے 35 لکھا، 27 لکھا۔ بہرحال اماں کی عمر میرے پیارے پیغمبر سے زیادہ تھی، آپ حسین بھی تھی، مالدار بھی تھی۔ نبوت سے پہلے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آپ سے عقد کیا، سب سے پہلا عقد میرے نبی کا اماں خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ، اور یہ شرف بھی میری ماں کو حاصل ہے کہ میرے نبی نے خدیجہ کی زندگی میں، پھر میری نبی نے اس خدیجہ کی زندگی میں کوئی اور نکاح نہیں کیا۔ یہ بھی میری ماں کو شرف حاصل ہے کہ جتنی میرے نبی کی ازواج ہیں، خواہ وہ عائشہ صدیقہ ہو، حفصہ ہو، زینب ہو، میمونہ ہو، میرے پیغمبر کی حبیبہ ہو، ساری بیویاں میرے نبی کے عقد میں آئیں، لیکن سب سے زیادہ نکاح میں زندگی گزارنے والی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہیں، جنہوں نے 25 سال میرے نبی کے عقد میں رہی۔ اور عرض کرتا جاؤں، توجہ کرنی ہے، جتنی میرے پیغمبر کی اولاد ہے ساری کی ساری سوائے ایک بیٹے ابراہیم کے، باقی ساری اولاد سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بدن سے ہوئی، آپ کے بطن مبارک سے ہوئی۔ ایک سیدنا ابراہیم جو بی بی ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے ہوئے۔ خیر بہرحال اب میں تفصیل میں نہیں آنا چاہتا، عرض کر رہا تھا مقام دیکھنا ہو، شان دیکھنا ہو، آج مناقب اماں خدیجۃ الکبریٰ میرے نبی کی پہلی زوجہ، حسنین کریمین کی نانی، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ الزہراء کی اماں، آج اس ہستی کا تذکرہ کرنے لگا ہوں۔ اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، رئیس الانبیاء، خاتم الانبیاء، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بچپن میں یتیم علماء سے سنا کرتے ہو، تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء نے بچپن سے بکریاں چرائیں، عام طور پہ سنا کرتے ہو۔ ابو طالب نے، آپ کی جناب ابو طالب نے پرورش کی، تربیت کی، لیکن میرے نبی گھر خاموش ہو کر نہیں بیٹھے، آپ کچھ کما کے آتے، تجارت کر کے آتے، بکریاں چرا کے آتے۔ آپ کی صداقت، آپ کی امانت، آپ کی دیانت پورے مکے میں مشہور ہو گئی۔ سیدہ طیبہ طاہرہ اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا، آپ کو کہلوا بھیجا کہ آئیے، میرا قافلہ تجارتی شام جا رہا ہے، آپ بھی کچھ سامان، کچھ قیمت، کچھ سونے چاندی کے سکے آپ بھی لے کر جائیں، تجارت کر کے آئیں۔ باقیوں کے لیے منافع اتنا مقرر ہے، لیکن آپ کے لیے منافع ان سب سے دگنا دوں گی۔ میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ لیا، چچا موقع ہے، اب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ چاچے نے کہا بیٹا چلے جائیے۔ چل توجہ کرنی ہے، میں یہاں سے شروع کرنے لگا ہوں، ایک دفعہ ذرا اونچی سبحان اللہ کہہ دیجیے۔ اب میں کچھ دکھانے لگا ہوں۔ میرے نبی کی عمر مبارک 25 سال ہے، توجہ کرنی ہے۔ ابھی آپ کو نبوت ملی، او بولو تے صحیح نام، ابھی آپ کو نبوت ملی۔ جنہوں نے روزہ لگا ہے نا زور دا، او تیرا وہ چپ، جن کو نہیں لگا وہ ذرا میرے ساتھ بولے۔ ابھی آپ کو نبوت، اونچا بولیے، ابھی آپ کو نبوت، آپ کی عمر مبارک 25 سال ہے، توجہ کرنی ہے۔ اماں نے بلایا، مال دیا، کچھ سکے دیے، کوئی قیمت پیسے دیے، کوئی سامان دیا، ساتھ ایک غلام کو لگایا جس کا نام میسرہ ہے۔ اس کو اس لیے نہیں لگایا کہ جاؤ دیکھنا ہے
کہ کس طرح تجارت کرتے ہیں؟ فرمایا میسرہ خیال کرنا، ایک تو جتنا تو مصروف ہو، جب یہ بلائیں نا تو فوراً ان کی خدمت کے لیے جانا ہے، تو خادم بن کے جا، اور راستے میں جتنے واقعات تمہیں نظر آئے نا ان میں مجھے کچھ اور جھلک نظر آ رہی ہے۔ بہت دور اندیش تھی اماں خدیجۃ الکبریٰ، ذہین تھی، بہت دور اندیش تھی، مجھے کچھ اور جھلک نظر آ رہی ہے، ذرا دیکھنا، جو واقعات آئے نا نظر آ کر مجھے بتانا۔ میرے پیغمبر چل پڑے ہیں، ذرا اونچی سبحان اللہ سنانے لگا۔ توجہ توجہ ایمان والے، شام کا سفر، میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، رئیس الانبیاء، خاتم الانبیاء کا تجارتی سامان لے کر جا رہی ہیں۔ اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھیجا ہے۔ توجہ دولتالے والوں، میرے جملے ذرا دل کی تختیوں پر نوٹ کر کے جانا، شاید زندگی وفا نہ کرے، آپ کے ساتھ آپ کا غلام میسرہ بھی جا رہا ہے۔ آپ نے جو تجارت کی ہے سب سے بڑا نفع ملا۔ جتنے باقی تاجر تھے، بڑے بڑے عمر رسیدہ، بڑے بڑے تجربہ کار، بڑے بڑے آدمی تھے، لیکن انہیں وہ تجارت میں نفع نہیں ملا جتنا تجارت میں میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نفع ملا۔ میسرہ کیا دیکھتا ہے؟ امام الانبیاء جا رہے ہیں، دھوپ تیز ہو گئی ہے، اللہ کا کرنا ہوتا ہے، بدلی اللہ بھیج دیتے ہیں، بادل بھیج دیتے ہیں جو میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء پہ سایہ کر لیتے ہیں۔ میسرہ حیران ہو کے دیکھتا ہے، یار بڑے مکے کے چودھری بھی ہیں، مکے کے بڑے بڑے رئیس بھی ہیں، بڑے بڑے نامور تاجر بھی ہیں، ان کے اوپر کبھی بدلی نہیں آئی۔ معلوم ہوتا ہے جس طرح خدیجہ نے کہا تھا، یہاں سے کچھ اور خوشبو نظر آ رہی ہے، یہاں سے کچھ اور موتی نظر آ رہے ہیں۔ میسرہ دیکھتا ہے امام الانبیاء کی صداقت، امام الانبیاء کی دیانت و شرافت کو دیکھتا ہے۔ واپسی آئے، سامان واپس کیا ہے، جو نفع ملا میرے نبی نے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو واپسی کیا ہے۔ توجہ ایمان والے، جو قیمت منافع طے ہوا میرے پیارے پیغمبر لے کر آئے، بے مضاربت ہوئی۔ توجہ ایمان والے، خدیجۃ الکبریٰ نے میسرہ کو بلایا، فرمایا بتلا، صداقت تو بڑی ہے، امانت تو بڑی ہے، دیانت تو بڑی ہے، کوئی اور عجیب واقعہ جو تو نے دیکھا ہو؟ میسرہ کہنے لگا، خدیجہ میں نے دیکھا ہے کبھی آقا کے اوپر سورج نہ نہیں آیا، جو ہی سورج کی تپش آتی درمیان میں بدلی آ جاتی، آپ جہاں جہاں چلتے بدلی چلتی رہتی، سایہ جب تک رہتا بدلی سایہ کرتی رہتی، جب تک دھوپ رہتی۔ میں نے یہ دیکھا ہے۔ اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے فوراً اپنی سہیلی کو بلایا جس میں بہت بڑا اعتماد تھا۔ توجہ ایمان والے، مشورہ کرنے لگی ہے، میرا دل کرتا ہے میں محمد سے رشتہ طے کر لوں، میں محمد سے اپنی بیوی ہونے کا ساتھ شرف حاصل کر لوں۔ اور روٹین ہوا کرتی ہے، بچے والے بچی کا رشتہ لینے کے لیے جاتے ہیں، یہاں الٹ بن گیا ہے۔ میں آپ تیار ہوں، پر میں کہوں کیسے؟ حیا اتنا ہے، شرم اتنا ہے۔ آپ کی سہیلی کہنے لگی، خدیجہ گھبراؤ نہ، میں خود جاتی ہوں۔ اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی۔ ابھی میرے نبی کو نبوت نہیں ملی، 25 سال کی عمر ہے۔ آ کے پوچھتی ہے، اور محمد بن عبداللہ، عمر آپ کی جوانی والی ہے، آپ شادی کیوں نہیں کرتے؟ میرے نبی نے فرمایا خالہ میں شادی کیسے کروں؟ میرے پاس شادی کے اخراجات نہیں ہیں کہ میں مہر ادا کروں، مہر کے بغیر تو نکاح نہیں ہے، مہر ضروری ہے، نکاح کے اخراجات میرے پاس نہیں ہے۔ فرمایا اگر میں آپ کو بتاؤں نکاح کے خرچے کی بھی ضرورت نہ ہو، اگر میں آپ کو رشتہ بتلاؤں آپ کا کیا ارادہ ہے؟
میرے نبی نے فرمایا خالہ ذرا کھل کے بتلائیے نا آیا سیرت و صورت میں کیسی ہے؟ توجہ ایمان والے، خدیجہ الکبریٰ کی سہیلی عرض کرنے لگی ہے، کہتی ہے آقا وہ مالدار بھی ہے، وہ سیرت والی بھی ہے، وہ صورت والی بھی ہے، اور اس نے مجھے کہلوا بھیجا بھی ہے۔ آقا نکاح کا سارا خرچہ بھی اٹھانے لگی ہے، مہر کا خرچہ بھی، ولیمے کا خرچہ بھی۔ آقا آپ ذرا تیار تو ہوئیے نا۔ میرے نبی نے فرمایا خالہ بڑی امیر کبیر ہے خدیجہ، بڑے بڑے رئیسوں کے رشتے آئے، بڑے بڑے لاٹوں کے رشتے آئے، بڑے بڑے دنیا داروں کے رشتے آئے، بڑے بڑے آدمیوں کے رشتے آئے، بڑے بڑے حسن و جمال والوں کے رشتے آئے، اس نے ٹھکرا دیے ہیں۔ ہو سکتا ہے عمر میں بھی فرق ہے، اور یہ دیکھیے میرے پاس مال بھی نہیں ہے، اور مکے کی رئیس آئے، امیر ترین ہے، ہو سکتا ہے یہ نکاح جوڑ نہ بنے۔ اور فرمانے لگی، کہنے لگی، کہتی ہے آقا میں اپنی مرضی سے نہیں آئی، خدیجہ نے مجھے خود بھیجا ہے، اس لیے میں آئی ہوں، اس کی مرضی لے کر آپ سے مرضی پوچھنے کے لیے آئی ہوں، آپ سے اجازت پوچھنے کے لیے آئی ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا میں اپنے چچا سے ذرا بات کر لوں۔ میرے پیارے پیغمبر آئے، یہاں ایک بات اور عرض کرتا جاؤں، اور دنیا والوں میرے جملے ذرا دل کی تختیوں پر نوٹ کر کے جانا۔ حیا والے نکاح کا پیغام بڑوں کے ہاتھ سے بھیجتے ہیں، خود چیٹیں گے، بولتے کیوں نہیں؟ خود یاریاں، خود دوستیاں، حیا والے کا کام ہے بڑوں کو بھیجنا، اپنی زبان سے پیغام تے جڑا اپنے آپ لگا ہویا ہوئے وہ حیا والا، اونچا بولی حیا والا۔ توجہ ایمان والے، عرض کر رہا تھا میرے نبی حامی بھر لیتے، فرمایا نہیں میں اپنے بڑے سے، اپنے چچا سے پوچھوں گا، جناب ابو طالب سے۔ آپ آئے نا، فرمایا چچا خدیجہ کو جانتے ہو؟ جی بھتیجا جانتا ہوں۔ فرمایا چچا خدیجہ نے پیغام نکاح کا بھیجا ہے، کیا ارادہ ہے؟ اور یہ باتیں بھی ہوئی ہیں۔ چچا کہنے لگے بیٹا میں خود جاتا ہوں اس رشتے کو پکا کرنے کے لیے۔ پھر ساری باتیں چھوڑنے لگا ہوں، کس طرح پکا ہوا، کس طرح باتیں، کیونکہ وقت بہت مختصر ہے۔ ادھر سے بارات میرے پیغمبر کی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں پہنچی ہے۔ ادھر خدیجہ نے اپنی سہیلیوں کو بلایا ہوا ہے، نکاح طے ہوا، نکاح جناب ابو طالب نے پڑھایا ہے۔ میرے پیارے پیغمبر کا نکاح ہوا 25 درہم، ایک روایت کے مطابق 25,000 درہم خدیجہ نے پہلے سے میرے نبی کے ہاتھوں میں پکڑوا دیے تھے، اپنی سہیلی کے ذریعے توجہ کرنی ہے۔ نکاح ہوا ہے، میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء گھر لے کر آئے ہیں۔ میرے نبی جانے لگے، میری ماں نے فرمایا سرتاج خیریت تو ہے؟ محمد بن عبداللہ خیریت تو ہے؟ کہاں جا رہے ہو؟ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا ذرا باہر جا رہا ہوں۔ عرض کرنے لگی سونا ولیمہ نہ ہو تو ثواب ہی کوئی نہیں، ولیمہ تو ہونا چاہیے۔ میرے نبی نے فرمایا خدیجہ میں نے تو پہلے بتا دیا تھا میرے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ میں ولیمہ کروں۔ خدیجہ کی آنکھوں میں آنسو رواں ہو گئے، رو کے کہتی ہے سونا وہ میری بکریاں کھڑی ہوئی ہیں، وہاں سے 40 بکریاں لے آئی ہے اور میں آپ کو ہدیہ کر رہی ہوں، آپ اس کا ولیمہ کیجئے۔ توجہ ایمان والے، پہلی ہی رات ہے، بڑی سنجیدگی سے گفتگو کرنے لگا ہوں۔ الحمدللہ کافی شادی شدہ بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا تصورات میں آؤ۔ پہلی رات ہے، عام روٹین دیکھیے، خامند بیوی کے لیے آج کل کے دور میں یا انگوٹھی لے کر جاتا ہے، یا چین لا کے لے کر جاتا ہے،
یا آج کل کا جدید دور ہے، موبائل لے کر جاتا ہے، تحفہ دینا ہے، پیسے مٹھی میں پکڑاتا ہے، تحفہ دینا ہے۔ میرے پیارے پیغمبر کمرے میں پہنچے، خدیجہ نے ایک پوٹلی کپڑے کی گٹھڑی میرے نبی کے قدموں میں ڈھیر کر دی، 40,000 درہم ہے، آقا یہ بھی آپ پہ قربان ہے، مال بھی آپ کا، میری جان بھی آپ کی۔ کون؟ خدیجۃ الکبریٰ۔ اگر تھکے نو وہ ایک اور حدیث سنا دے ماں، اگر میں صرف صدیق خدیجہ کے ایثار پر جاؤں نا تو وقت یہیں بیت جائے گا، میں سمیٹنے لگا ہوں، توجہ کرنی ہے۔ میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے بھی اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء کے دل میں ایثار ہوتا، قربانی ہوتی، کسی کا دکھ میرے نبی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ میرے پیارے پیغمبر مکے میں چل رہے ہیں، آپ روان آپ چل رہے ہیں، پہاڑوں کے درمیان میں چلے گئے، میرے نبی ایک وادی میں پہنچے ہیں، رات کا وقت ہے، اس وادی میں ایک قافلہ آیا ہوا ہے، میرے پیارے پیغمبر ان مسافروں کے پاس چلے گئے ہیں، ابھی میرے نبی کو نبوت بھی نہیں ملی، ایک روایت کے مطابق 30 سال عمر ہے، ایک کے مطابق 35 سال عمر، بہرحال ابھی نبوت نہیں ملی۔ نبوت سے پہلے کی بات عرض کرنے لگا ہوں، اللہ کے پاس پیغمبر امام الانبیاء جا رہی ہیں، دیکھا ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، پکانے کے لیے کچھ نہیں، حتیٰ کہ کپڑے بھی بالکل محدود ہیں، کوئی ذخیرہ نہیں ہے۔ آپ قریب گئے، معصوم بچے رو رہے ہیں، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا، بڑوں سے پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ جی ہمیں علاقے سے نکال دیا گیا ہے، ہم ہجرت کر کے جا رہے ہیں، ہمارا مال ضبط کر لیا گیا ہے، ہماری جائیداد ضبط کر لی گئی ہے، ہم بالکل مفلس ہو گئے ہیں، کئی دن ہو گئے ہیں کچھ نہیں کھایا، اس وجہ سے معصوم بچے رو رہے ہیں۔ میرے پیارے پیغمبر نے ڈھال قدموں سے، کمزور قدموں سے واپسی آئے، میرے پیارے پیغمبر اپنے ہاتھ مبارک اپنے سر مبارک کے نیچے رکھ کے سوچنے لگ گئے ہیں، سو گئے ہیں۔ میری ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بڑی دور اندیش ہے، عرض گزار ہوئی، آقا خیریت تو ہے؟ میرے سرتاج خیریت تو ہے؟ آپ بڑے پریشان ہیں۔ میرے سونے پیغمبر امام الانبیاء نے فرمایا خدیجہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں ان قافلے والوں کو دیکھ کر آیا ہوں، وہ قافلے والے کئی دن سے بھوکے ہیں، مجھے ان کی بھوک برداشت نہیں ہوتی، وہ معصوم بچے زمین پر ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، ان کی ایڑیاں رگڑنا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، اس لیے میں سوچ رہا ہوں ربا مجھے کچھ دے دے تاکہ میں صدقہ کر دوں۔ میری ماں نے فرمایا آقا آپ ذرا جائیے نا مکے کے رئیسوں کو فلاں 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 کو لے آئیے، آپ نے کچھ نام بتائے، میرے پیارے پیغمبر چلے گئے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب میں ان کو بلا کر لایا، میں کیا دیکھتا ہوں کہ سونے کے پیسے سکے اتنا ڈھیر لگا ہوا ہے، اتنا ڈھیر لگا ہوا ہے، اتنی میری ماں نے اپنی ساری جائیداد منگوا لی اور میرے پیغمبر کے گھر مبارک کے اندر ڈھیر کر دیا ہے، حتیٰ کہ میرے پیغمبر فرماتے ہیں میں بیٹھ گیا تو میں نظر نہیں آ رہا تھا، اور وہیں پہ خدیجۃ الکبریٰ کھڑی ہو کے کہتی ہیں اور مکے کے چودھریوں، مکے کے رئیسوں، مکے کے سرداروں، میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے تم گواہ ہو جاؤ، آج کے بعد میرا سارا مال میں نے پیغمبر کو دے دیا ہے، آقا کو دے دیا ہے، آقا کو ہبہ کر دیا ہے، میں نے تحفہ دے دیا ہے، آج کے بعد میرا مال نہیں، یہ سارا مال محمد کریم کا ہے، آقا آپ کی مرضی ہے، آپ
آپ جہاں جی چاہے خرچ کریں، آپ جہاں جی چاہے جس کو جس طرح آپ کا دل کرے آپ اسی طرح خرچ کریں۔ توجہ ایمان والے، اس سے آگے لے جانا چاہتا ہوں۔ 40 سال میرے پیغمبر کو ہو گئے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر کے 15 سال نبوت سے پہلے کی زندگی خدیجہ نے خلوت میں دیکھی، جلوت میں دیکھی۔ امام الانبیاء کا اٹھنا بیٹھنا، بول چال، انداز گفتار میرے پیغمبر کا دیکھتی رہی ہے۔ 40 سال گزر گئے ہیں، اللہ رب العالمین نے وحی کا سلسلہ شروع کیا، اللہ رب العالمین نے نبوت کا تاج پہنایا۔ میری ماں خدیجہ الکبریٰ گھر میں تشریف فرمائے، میرے پیغمبر گھر سے جب گھر تشریف لائے، آپ کی چہرے مبارک پہ، آپ کی پیشانی مبارک پہ نبوت کی شعائیں چمک رہی تھی، نبوت کی لہٹیں نظر آ رہی تھی۔ چہرہ اور زیادہ چمکدار ہو گیا، اور زیادہ نورانی ہو گیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا زمیلونی زمیلو، دسیرونی دسیرو، خدیجہ جلدی کر کمبل بھی لیا، خدیجہ جلدی کر چادر بھی لیا۔ میرے پیارے پیغمبر کے اوپر چادر ڈالی، کمبل ڈالی۔ میری ماں چرپائی کے نیچے بیٹھ گئی ہے، میری ماں زمین پہ بیٹھی ہے، میرے پیارے پیغمبر چرپائی پہ لیٹ گئے ہیں، چادر اوڑھ کے لیٹ گئے ہیں، کمبل اوڑھ کے لیٹ گئے ہیں۔ میری ماں عرض گزار ہوئی، آقا ذرا اپنا چہرہ مبارک تو دکھائیے نا، آج آپ بڑے پریشان ہیں، آقا ذرا اپنے چہرے مبارک سے چادر تو ہٹائیں نا، ذرا اپنے چہرے مبارک سے کمبل تو ہٹائیں نا۔ میرے نبی نے چادر ہٹائی، میرے پیغمبر کو پسینہ تھا، عرض گزار ہوئی، آقا خیریت تو ہے، کوئی تکلیف تو نہیں آئی؟ آقا خیریت تو ہے، آپ بڑے غمگین نظر آ رہی ہیں۔ میری ماں نے جب پوچھا، میرے نبی نے فرمایا انی خشیت علی نفسی، او خدیجہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے، خدیجہ اللہ نے میرے اوپر اتنا وزن ڈال دیا ہے، بوجھ ڈال دیا ہے، پتہ نہیں میں برداشت بھی کر سکتا ہوں یا نہیں۔ میری ماں نے میرے پیارے پیغمبر کی پیشانی مبارک پہ ہاتھ رکھا، آپ کا دہنا ہاتھ لیا، بوسہ دیا۔ میری ماں خدیجہ الکبریٰ کہتی ہے سونا کلا واللہ لا یخری یا لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتکسب المعدوم وتقری الضعیف وتصدق الحدیث وتعین علی نوائب الحق۔ ہاتھوں کو چومنے لگی، کہتی ہے سونا کلا واللہ۔ یہاں میں اپنی بات روک کے ایک اور بات عرض کرنے لگا ہوں، اپنی بات روک کے ایک اور بات کرنے لگا ہوں، توجہ کرنی ہے، بڑے بہترین موتی دینے لگا ہوں۔ اگر بات سمجھ آ جائے سبحان اللہ میں بخل نہیں کرنا۔ اللہ کی قسم میرے نبی کی نبوت کی سب سے پہلی گواہ میری ماں خدیجہ ہے۔ نبوت ملی، ابھی صدیق میرے پیغمبر کے سامنے نہیں آئے، ابھی علی میرے پیغمبر کے سامنے نہیں آئے، میرے نبی نے ابھی بتلایا ہے، اور سب سے صداقت کی پہلی گواہ بھی خدیجہ ہے۔ عرض کرتی ہیں سونا کلا واللہ لا یخری لا یخزیک اللہ ابدا، او سونا اللہ کی قسم ہے، ہرگز ہرگز اللہ کی قسم ہے، آپ ڈرے نہ، پریشان نہ ہوں، اللہ کی طرف سے امتحان نہیں بلکہ انعام آیا ہے۔ آپ کو اپنی جان کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ آقا انک لتصل الرحم، آپ کی صفات یہ ہیں، آپ بڑے رحم دل بھی ہیں اور لوگوں کا غم رکھنے والے بھی ہیں۔ آپ کی زبان سے سوائے سچ کے کبھی کچھ نہیں نکلا،
آقا اللہ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی ہے۔ میرے سونے پیغمبر فرماتے ہیں خدیجہ کی ان باتوں سے مجھے تسلی ملی۔ تو پھر یوں کیوں نہ کہوں، سب سے پہلے تسلی دینے والی میری ماں خدیجہ ہے۔ میرے پیغمبر کو سب سے نبوت کے بعد پہلی تسلی دینے والی میری ماں، اونچا بولیے میری ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ توجہ توجہ ایمان والے، 15 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، زینب بھی آپ کے آنگن میں، رقیہ بھی آپ کے آنگن میں، ام کلثوم بھی آپ کے آنگن میں، فاطمہ الزہرا بھی آپ کے آنگن میں۔ میرے پیارے پیغمبر باہر گئے ہیں، یہاں اور بات عرض کرنے لگا ہوں۔ میری ماں عرض گزار ہوئیں، توجہ ذرا تصورات میں آؤ، میں اللہ کی قسم اگر ایک ایک حدیث پہ بولوں نا تو ایک ایک حدیث پہ ایک ایک جمعہ پڑھا سکتا ہوں۔ میں بات کو سمیٹنے لگا ہوں، وقت بڑی تیزی کے ساتھ جا رہا ہے۔ توجہ، میری ماں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ جوڑے، عرض گزار ہوئی آقا اللہ نے نبوت تو دی ہے، انعام کیا اترا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا خدیجہ رب نے قرآن کی بہاریں کی ہیں۔ آقا کہاں ہے؟ موسیٰ علیہ السلام پر تورات آئی، صحیفہ آیا، کتاب ورقے ہاتھ میں لے کر آئے۔ عیسیٰ علیہ السلام پر کتاب اتری، کتاب ہاتھ میں تھی۔ داؤد علیہ السلام پر کتاب اتری، کتاب ہاتھ میں تھی۔ آقا ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے اترے، صحیفے ہاتھ میں تھے۔ آقا کتاب کہاں ہے؟ میرے نبی نے فرمایا خدیجہ رب نے کتاب نہیں کلام دیا ہے، قرآن دیا ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ۔ میرے نبی نے فرمایا، آقا میرے پیغمبر نے فرمایا خدیجہ رب نے میرے دل اطہر پہ قرآن نازل کیا ہے۔ میری ماں عرض گزار ہوئی سونا اپنے دل سے میرے دل میں قرآن منتقل کیجئے۔ پھر میں کیوں نہ کہوں سب سے پہلی شاگردہ، سب سے پہلی حافظہ، سب سے پہلی قرآن سیکھنے والی میری ماں، اونچا 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 بولیے بھائی، خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ اللہ کی قسم ہے میں بڑے بہترین انداز میں گفتگو کرنے لگا ہوں، سمجھانے لگا ہوں، توجہ، اور میں امید رکھتا ہوں تم نے کبھی اس طرح سنی ہے بھائی؟ کوئی نہ رانے نہیں سنی تو باقی کیا سنی اسے؟ یہی مولوی دا بڑا ٹھرکی ہے۔ خیر بہرحال اچھی ایک باری سبحان اللہ چھوڑ۔ توجہ، عرض کر رہا تھا کون خدیجۃ الکبریٰ؟ توجہ توجہ، میرے نبی نے باہر گئے، صدیق ملا، تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، میرے پیغمبر کے قدموں میں آیا، علی میرے نبی کے قدموں میں آیا، زید میرے پیغمبر کے قدموں میں آیا، سلسلہ چلتا رہا چلتا رہا، عثمان میرے نبی کے قدموں میں آئے، چلتا رہا۔ اللہ نے اعلان، اللہ نے حکم دیا ہے، فرمایا سونا وانذر عشیرتک الاقربین، ذرا جائیے نا تبلیغ کیجئے۔ میرے نبی نے جب اعلان کیا، لوگوں نے پتھر مارے، میرے نبی زخمی ہو کر آتے، میری ماں خدیجۃ الکبریٰ میرے پیغمبر کے زخم بھی صاف کر دی، میرے پیارے پیغمبر کو مرہم پٹی کر دی۔ بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی بھر کے آتی، باپ کی بشانی پہ بوسہ دیتی۔ توجہ ایمان والے، پھر سارا چھوڑنے لگا ہوں، ایک اور حدیث کی طرف اشارہ کرنے لگا ہوں۔ خدیجہ نے کتنی قربانیاں تھی، مالدار اتنی ہے، مکے کی رئیسہ ہے۔ ایک وقت میرے پیغمبر پہ ایسا بھی آیا
آیا، ایسا مشکل وقت آیا میرے نبی پر، میرے پیغمبر کو مکے کے چودھریوں نے، مکے کے رئیسوں نے، مکے کے مشرکوں نے محصور کر دیا ہے، نظر بند کر دیا ہے، شیب ابی طالب میں بند کر دیا ہے۔ حکم ہو گیا خبردار کھانا نہیں پہنچانا، خبردار پانی نہیں دینا، پانی بھی روک دیا، کھانا بھی روک دیا۔ آج تجھے حسین کے 10 سے 3 دن کا پانی رکتا ہوا نظر آتا ہے۔ محرم میں مولوی بھی بیان کرتا ہے کہ پیغمبر امام الانبیاء کے نواسے حسین کا 3 دن پانی بند رہا۔ ذاکر بھی اعلان کرتا ہے، بیان کرتا ہے، مولوی بھی کرتا ہے، نعت خان بھی کرتا ہے، تیری زبان پہ بھی ہے، میری زبان پہ بھی ہے۔ ہائے کاش کیسے بھول گیا ہے مسلمان اما خدیجۃ الکبریٰ، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ الزہرا، میرے پیارے پیغمبر کا 3 سال تک پانی بند رہا، شیب ابی طالب میں 3 سال تک کھانا بند رہا۔ جو ناز نخرے میں پلنے والی، رہنے والی، حدیث میں آتا ہے خدیجہ شادی سے پہلے یہ حالت تھی کہ سونے کے برتنوں میں کھانا کھایا کرتی، چاندی کے برتنوں میں کھانا کھایا کرتی۔ آج وہ ہے سکے پتے کھا کے، جھاڑیاں کانٹے دار کھا کے گزارا کر رہی ہیں، اپنی بیٹیوں کو تسلی دیتی ہیں، اعلیٰ قسم کا لباس پہننے والی میری ماں خدیجۃ الکبریٰ آج پھٹے پرانے ٹاکیاں لگا لباس پہنا ہوا ہے۔ توجہ، کئی دن گزر گئے ہیں، فاقے پر فاقہ ہے۔ ایک مرتبہ میرے محبوب کی آنکھوں مبارک سے آنسو آ گئے۔ میرے محبوب نے فرمایا خدیجہ تو نے بڑی قربانی دی ہے، خدیجہ اتنا آرام قربان کیا، اپنا مال قربان کیا، جب میں نے نبوت کا اعلان کیا سارا مال خرچ کر دیا ہے، مجھے میرے اوپر قربان کر دیا ہے خدیجہ۔ آج اتنے دن ہو گئے ہیں، مہینہ گزر گیا ہے، فاقے پر فاقہ ہے۔ اما خدیجہ مسکرا کے کہتی ہیں آقا بس آپ کی معیت رہ جائے، آپ کا دیدار نصیب ہو، میں سارے مال کو قربان کرتی ہوں۔ توجہ ہے، تھکے تے نہیں ہو، ایک حدیث ہونا مان لگا، توجہ۔ ان دنوں میں یہ معصوری کے جو دن تھے، ان دنوں میں بکری کی ران کا ایک حصہ بھنا ہوا آیا، کہیں سے پھرتا پھرتا آیا نا، اماں نے دیکھا، میری ماں نے اس کو بطرت تصورات میں ہو، میری ماں نے اس کو ڈھانکا، بھنا ہوا تھا، یوں سمجھ لیں لیگ پیس تھا، ران تھی، ڈھانکا، ڈھانپ کے دائیں طرف یوں رکھ دیا، بچیوں کو سلا دیا۔ ماں کو بچیاں بہت پیاری ہوتی ہیں، ذرا تصورات میں آؤ، ماں کو بچیاں اونچی تے بول پونا بہت پیاری ہوتی ہیں، یوں رکھ دیا، بچیوں کو سلایا۔ میرے محبوب آئے، میری ماں نے وہ برتن جس میں وہ گوشت کا ٹکڑا تھا میری ماں نے رکھا، میرے محبوب نے ڈھکن کھولا، دیکھا ران کا ایک ٹکڑا ہے، میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا خدیجہ بتلائیے بچیوں نے کھایا؟ آقا نے سلا دیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا خدیجہ تو نے کھایا ہے؟ آقا نہیں۔ میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء کی آنکھوں مبارک سے آنسو روا ہو گئے۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا خدیجہ جی یا رسول اللہ تو کھا لے، میری وجہ سے بھوک میں ہو۔ عرض کرتی ہیں آقا نہیں آپ کھا لیں، میں آپ کا دیدار کرتی ہوں، بس آپ کا دیدار کروں، اللہ بھوک بھی ختم کر دیتے ہیں، پیاس بھی ختم کر دیتے ہیں۔ ذرا تصورات میں آؤ، مہینہ ہو گیا ہے، فاقے پر فاقہ ہے۔ میرے پیارے پیغمبر نے وہ گوشت کا ٹکڑا اٹھایا، بکری کا بھنا ہوا گوشت کی ایک بوٹی ہے وہ اٹھائی، میرے نبی نے خدیجہ کو پیش کر دی۔ فرمایا خدیجہ تو کھاتی رہے، میں محمد دیکھتا رہوں، خدیجہ آج تو کھا، محبت کا عالم یہ ہے۔ خدیجہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو کے عرض کرتی آقا آپ کھائیں میں نہیں کھاؤں گی۔ میرے نبی نے فرمایا خدیجہ تیری پہلی زندگی پر جب نظر پڑتی ہے میں دیکھتا ہوں کیسے ناز میں رہی ہے، کیسے اعلیٰ قسم کے کھانے کھاتی رہی ہے۔ خدیجہ
ذرا دیکھ تو صحیح نا سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں آقا بس میں نے کھا لیا ہے، میرے نبی کی خواہش ہے خدیجہ کھائے۔ میرے پیارے پیغمبر نے جب تیسری مرتبہ وہ بوٹی وہ گوشت کا ٹکڑا دیا، خدیجہ نے توڑا، میرے نبی کے منہ میں رکھنے لگ گئی ہیں۔ توجہ کرنی ہے، آقا آپ کھائیں نا۔ اللہ کو یہ منظر اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا، رب نے فرمایا جبرائیل عرض کرنے لگا جی یا رب جلیل جلدی پہنچ میرے محمد کی خدمت میں اور جا کے کہہ دے سونا یہ اتنا منظر مجھے پسند آیا ہے، میں اللہ خدیجہ کو سلام بھی دے رہا ہوں اور اسے خوشخبریاں بھی دے دیجئے کہ میں اللہ نے جنت میں بھی خدیجہ آپ کی بیوی ہونا پسند کیا ہے کہ جنت میں بھی آپ کی بیوی ہوگی۔ اور یہی بھی بس نہیں، فرمایا اللہ نے فرمایا میرا سونا پیغمبر خدیجہ کو بتلا دیجئے ساری کائنات کا جنت میں جو محل ہوگا ایک اینٹ چاندی کی ہوگی، ایک اینٹ سونے کی ہوگی، لیکن صدیق کا محل ہوگا، عائشہ کا محل ہوگا جو موتیوں سے بنا ہوا ہوگا، لیکن آقا خدیجہ کا وہ محل میں اللہ نے جنت میں تیار کیا ہے۔ آقا موتی ایک ہے، اس ایک موتی کو محل کی شکل دے دی ہے۔ اتنا قیمتی موتی، اتنا اعلیٰ، اتنی وفا ہے۔ وقت بہت ہو گیا ہے، انشاءاللہ زندگی رہی تو یہ ادھار ہے۔ آئندہ آنے والا جمعہ انشاءاللہ العزیز جنگ بدر پہ عرض کروں گا۔